السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعا ہے جہاں جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بات کرتے ہیں جی پاکستان کی سیاست کی گرما گرمی، جہاں پھر ایک غیر معمولی ظاہر ہے سرگرمیاں ہیں اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں حکومت والوں کی، بدحواسیاں ساری کی ساری۔ وہ جو یقین تھا کہ وہ یہ 10 سال کے لیے ایک تو یہ کہ 10 سال سے کم کا رومانس کو لے کے آتا نہیں، یہ بھی آئے تھے خان صاحب 10 سال کے لیے تو ہم آ گئے اس کے بعد یہ آئے ہم آئے 10 سال کے لیے، پورا یقین ہے جی 10 سال سے کٹتے گالی کوئی نہیں، یعنی اس وقت جب ان کو بتایا جاتا ہے نا، جب یہ آتے ہیں ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں کہ ریلیکس، کوئی 10 سال نہیں گزار کے گیا یہاں، یہ 2.5-3 سال کی گیم ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کمال کر جائیں گے 5 سال اگر پورے کر جائیں، یہی اس وقت یہی بڑی بات ہے، 5 سال پورے کر جائیں تو بڑی بات ہے۔ نہیں جی نہیں، وہ ختم ہو گیا بس، یہ پرانی بات یاد کریں پرویز مشرف کے دور سے نواز شریف ختم ہو رہا ہے۔ یہی گزارش ان کو میں کر رہا تھا کہ عمران خان اس طرح ختم نہیں ہوتا، یہ جس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہوگا، نہ ذوالفقار علی بھٹو ہوا، نہ نواز شریف ہوا، نہ عمران خان ہوگا۔ جب بھی دیکھیے نواز شریف فائنلی کیا ہوا، ووٹ آؤٹ ہوا، لوگوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا۔ عمران خان بنیادی طور پہ اب یعنی ہماری حماقتوں کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہیے، حالات کی وجہ سے یا اس کی قسمت کی وجہ سے، جو بھی وجہ جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ اس کو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ وزیر اعظم بننے میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ دیکھیں 2 باتیں میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اب ذرا ٹھہر کے اپنے آپ سے ایک میں نے یہ پوسٹ بھی کیا ہے، اپنے گریبان میں ذرا جھانکنا چاہیے دوسروں کو بھی، اور اپنے آپ سے پوچھیں حکومت میں شامل جتنی بھی پارٹیز ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے مینلی، یا وہاں فضل الرحمان ہے ان کا، لیکن اور ہے ان کا تو دینی ایک پس منظر ہے، وہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ 2 پارٹیز ہیں، مینلی نون لیگ کو پنجاب بیس ہے، پی ٹی آئی کا انٹرسٹ سندھ میں اس طرح سے نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یاد کریں کہ جب عمران خان کی حکومت گئی ہے، اور ذرا وہ دن یاد کریں کیا تھے، غیر مقبول ترین حکومت تھی۔ شیخ رشید اور پیپلز پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے دوسرے جو منسٹرز ہیں، یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ آج تک ان کے موجود ہیں انٹرویوز کے کلپس، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے جی ہماری جان چھوڑ گئی، ہم تو سوچ رہے تھے ہم الیکشن کے میں کیا منہ لے کر جاتے، جو ہماری پرفارمنس تھی الیکشن میں ہم کیا منہ لے کر جاتے۔ یہ شیخ رشید سمیت پی ٹی آئی کے اپنے وزیر کہہ رہے تھے، تو غیر مقبول ترین تھی پی ٹی آئی۔ عمران خان حکومت کے آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں، مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کیا ہوا تھا، خواب ٹوٹے پڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی۔ آگے سے مریم نواز کا ایک لگ رہا تھا کہ بہت پاپولیرٹی آ رہی تھی، اور بڑا لگ رہا تھا کہ ایک یعنی پی ٹی آئی کی، یعنی خان صاحب خود پریشان ہو گئے، تو اسے لگ رہا تھا کہ ایک چیلنج آ گیا ہے مریم نواز کی صورت میں۔ ان دونوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود نکلا بندہ، اس نے جھوٹی سچی جیسی بھی کہانی بنائی، سافر کی کہانی بنائی، جو بھی کہانی بنائی، اس نے جی جادو کر کے دنوں میں وہ ساری کی ساری جو اس کی غیر مقبولیت تھی اس نے اسے ختم کیا، اور وہ ایسا پاپولر ہوا کہ سب دیکھتے رہ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن جو 2024 میں پھر ہوا، پھر وہ جس طرح سے مینیج ہوا، وہ پھر یعنی آپ کو پتہ ہی ہے پھر کس طرح سے وہ الیکشن ہوا۔ اب یا تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان نے تو پھر یہ کیا تھا کہ غیر مقبول ہوا، اس نے حمایت کھوئی، ووٹ آؤٹ ہوا، تو وہ لوگوں میں گیا، لوگوں میں جا کے اس نے جو بھی جس طرح سے بھی اس نے جو جلسے کیے، جو اس نے جلوس کیے، جو اس نے کہانی بنائی، جو بھی اس نے کیا، اس نے اپنا امیج کو دن رات کے اندر اس نے گھنٹوں میں تبدیل کر کے یوں سمجھیں کہ بالکل ایک وہ بدل گیا، وہ سب سے پاپولر ہو گیا، سب کے سامنے کیا نا اس نے۔ اچھا، اب یا تو یہ ایکسپرٹیز ہو ان کے پاس جو موجودہ حکومت ہے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہل گئے ہیں تو جائیں عوام کے پاس، رونے دھونے سے حکومت تو نہیں بچتی، نہ محنت کرنے سے ترلے کرنے سے بچتی ہے۔ تو پھر جس طرح عمران خان نے ماحول بدلا پورے ملک کا اپنے حق میں، آپ بھی نکلیں اپنے حق میں ماحول کر لیں، کس نے روکا ہے؟ اب ظاہر ہے وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دوسری چیز پہ آ جائیں، پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اب مقابلہ تو کرنا ہے نا، سامنے تو اب وہ آئے گا جس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ سامنے کھڑا کون ہے اور آپ کہاں پہ ہیں۔ کسی بھی مقابلے میں اترنے سے پہلے اسسمنٹ ہوتی ہے نا، آپ دوسروں کو اسس کرتے ہیں کہ میں کس سے مقابلے کے لیے اتر رہا ہوں اور میرے پاس کیا ہے، جذبات تو کچھ نہیں ہوتے اکیلے۔ اچھا، اب ذرا اس کی صرف ایک بنیادی حقیقت پہ غور کر لیجئے۔ 2024 میں جو انتخابات ہوئے تھے، کیا عمران اس وقت زیادہ پاپولر تھا یا وہ آج زیادہ پاپولر ہے؟ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس وقت وہ ایک لیڈر تھا، 2024 میں وہ نہیں سنبھالا جا رہا تھا،
اب تو وہ تو اب تو ایک پیر ہے وہ. اب تو وہ ایک آپ یوں سمجھیں نا کہ وہ تو اب پاپولیرٹی کو اس لیول پہ چلا گیا ہوا ہے جہاں پہ کوئی امام خمینی ٹائپ, مطلب وہ تو ایک روحانیت, اور وہ وہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے, پاپولیرٹی بھی ہے, وہ مذہب کا بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, اور پورا پرفارمنس بھی ہے اس کی. تو وہ 2024 اور آج کی مقبولیت, تو عمران خان 2024 کے انتخابات میں نہیں سنبھل رہا تھا, نہیں سنبھلا, اب اس کا سامنا کس نے کرنا ہے پولیٹیکل کلاس میں سے. اب تو وہ کئی گنا پاپولر ہے 2024 کے مقابلے میں. تو یہ ہے اس کی طاقت جہاں اترنے جا رہے ہیں. اور اپنی طاقت پہ بھی غور کر لیجئے, مقبولیت پہ غور کر لیجئے, 2024 میں کیا تھی اور آج کیا ہے. یعنی اس کی مقبولیت اور طاقت کہاں تھی, آج کہاں ہے, اور کہاں دکھائی دے رہی ہے جاتے ہوئے. آپ کل کہاں تھے, آج کہاں ہیں, اور کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ان حقیقتوں کے ساتھ اگر خواہش یہ رکھتے ہیں کہ میں نے تو لڑنا ہے, تو معاف کیجیے گا پھر مطلب ہے کہ وہ سیاست وغیرہ تو آپ ختم کر چکے ہیں. اللہ معاف کرے, پھر یعنی دعا کرنی چاہیے کہ سانحہ نہ ہو. ہم تلخیاں اب نہیں, یعنی تضابی ماحول نفرت کی سیاست سے نکلنا ہوگا. اور میں یعنی یہ بڑی گزارش بڑے یعنی درد دل سے کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت کو سمجھیں, اچھی لگے نہ لگے. اب یعنی یا تو وہ جو رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے مداری نوکر, یعنی کوئی اپنے نوکر کو اپنے سٹاف کو بھی کوئی وزیر بناتا ہے. ایڈوائزر اپنے نوکر کو ایڈوائزر کو بناتا ہے. ایڈوائزر وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایڈوائز کرے, آپ کو بتائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے. فوٹوگرافر مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے, یہاں نہیں ہونا, لائٹ یہاں ہے, یہاں نہیں ہے. تو ہر یعنی شعبے کا اپنا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ جو آپ نے جمع کیے ہوئے ذاتی نوکروں کو عہدے دے دیے, تو اب وہ نوکر ایڈوائز کرے گا. ذاتی نوکر کو وزیر بنا دیا. اب وہ ذاتی نوکر کی ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر یہی ہوگا جو بھی یعنی اتنی خوشامد ہو جی آپ تو ہیں 10 سال کے لیے, کو کسی کو ایم پی او کو گالیاں, ادھر ان کو کسی کو لفٹ نہیں, پارٹی کو کسی کو یعنی ہر کسی کو یعنی برباد کر کے اب بیٹھ گئے ہیں. اور خواہش اگر یہ ہے کہ لڑنا ہے عمران خان سے, تو پھر اللہ ہی مطلب ہے جو مطلب عقل دے سکتا ہے. مطلب اور میں کیا اس میں گزارش کر سکتا ہوں. تلخی کم ہونی چاہیے. عمران خان دیکھیے, میں ایک گزارش آپ سے کر دوں, یہ جو 2024 اور آج کے عمران خان کا فرق کیا ہے. آج کہ عمران خان جیل بھگت چکا ہے بہت سخت. اس وقت اس نے جیل اتنی سخت نہیں بھگتی تھی. اس کے گھر والوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا جو اب ہو چکا ہے. اس کی وہ توہین نہیں ہوئی تھی جو اب ہو چکی ہے. اس کے لوگوں کو جو مار پڑی ہے وہ نہیں ہوا تھا تب جو اب ہو چکا ہوا ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں. 26 نومبر صرف ایک مثال ہے. تو ایک آدمی جو یعنی عمران خان جس طرح کا آدمی ہے, وہ اس طرح کی لائف گزار کے ایک آدمی وہ پاور پالیٹکس میں تھا, اور پھر اس کے بعد اس کا یہ انجام ہوتا ہے, اور وہ پھر اس طرح سے اتنی لمبی جیل کاٹتا ہے, اور وہ مطلب تمام اپنے مخالفوں کو غلط بھی ثابت کر دیتا ہے. اس نے بہادر کاٹی, اس نے جیل تو کاٹی. تو اب اس طرح کا آدمی, اب مذہب پہ بھی وہ یقین, اس کی روحانیت وغیرہ وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو وہ جو ہے نا, اب وہ اس 3 سال کی جیل تو انسان کو بدل دیتی ہے نا, چینج کر دیتی ہے. اب اس تنہائی نے, اس جیل نے, اس قید نے خان صاحب کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا ہے کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے کہ وہ اس قید نے, اس تنہائی نے, اس اذیت نے, ممکن ہے کہ وہ اسپریچولزم کی طرف اتنا چلا گیا, وہ صوفی بن چکا ہو, وہ باہر آ کے کہے میں سب کو معاف کرتا ہوں. پاسبلٹی ہے, یو ڈونٹ نو. ایک بندہ 3 سال سے آئسولیشن میں ہے, اب اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, نو ون نوز. دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے ممکن ہے کہ باہر نکل کے معاف کر دے, ممکن ہے کہ باہر نکل کے وہ چنگیز ایسا سلوک کرے کہ چنگیز خان کو لوگ بھول جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اب ایک یعنی اتنی بڑی شخصیت نکل رہی ہے جو اب آئے گی, اگر آ گئی تو آپ نے تیاری تو کرنی ہے نا پھر اپنی. تو وہ تیاری کیا ہے؟ یہ جو روتا تھا نا, وہ جو اس وقت میں کہتا تھا کہ اس کو مت سمجھیں 10 سال 2024 کے الیکشن کے بعد کہتا تھا نا کہ یہ ریلیکس نہ کریں, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اسی وقت کی تیاری کا رونا تھا, اسی وقت کی تیاری کہ ایک دن اس نے آنا ہے باہر. جس دن وہ باہر آئے گا اس دن آپ لوگ کہاں ہوں گے. ابھی سے تیاری کریں. او نہیں جی ہم تو 10 سال تک ہے, 10 سال. چلو جی اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
پاکستان کو شاد و آباد رکھے اور یہ تلخیاں سیاست کی ہماری ختم ہوں. یہ روکنے کی کوشش اب اس وقت یہ ڈوبتے ہوئے تنکوں کو سہارے یہ اپنا تماشا بنانا، ہائے بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں، یہ بڑے تکلیف دہ. اب کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا وہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا سیاست میں متحرک ہونے کا. اب وقت نہیں ہے متحرک ہونے کا. میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، جو وقت تھا تب ہونا تھا متحرک. اب تو لوگ ہاتھوں میں ٹماٹر جو پتہ نہیں کیا کیا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب تو سیکورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب تو لوگوں کو جذبات یعنی یہ نوکر بتائیں گے کہ کیا لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. خدا نہ کرے کبھی آپ سیکورٹی کے بغیر باہر نکل کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب تو مسئلہ اللہ رحم کرے جتنا بھی پی ایم ایل این ہے یہ وہاں پہ اگر جو موجودہ آرڈر چلتا رہا اور اسی طرح سے یہ روٹین کی بات آئی تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کنسپریسیز اتنی ہوتی ہیں، اگر اس میں کچھ راستہ نیا نکل آیا تو میں آپ کو یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ بہت اب نارمل ہوگا جو ہوگا، کیونکہ جو کچھ پہلے ہوا ہے 3-4 سالوں میں بہت اب نارمل تھا، اس کا رد عمل بھی اب نارمل ہوگا. نارمل نہیں ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت آرام سے اور تحمل سے باتیں کر رہے تھے، کل سے آپ ان کے لہجے دیکھ لیں، ان کی آنکھوں میں کیسے شعلے آئے اور چہروں پہ ان کی کیسا غصہ واپس آیا. وہ تو حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ان کے اپنے شہروں کے جو پی ٹی آئی کی اپنی وہ جس کو تنظیم مانے نہ مانے، لیکن جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے تو لسٹیں بنائی ہوئی کس کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اس تلخی سے، اس نفرت سے کاش ہم نکلیں. اور اس سے نکلنے کا اس وقت تو کوئی راستہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ بہادری سے اعتماد ایک دوسرے پر کیا جائے. سیاستدان اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، لیکن میرا خیال دیر ہو گئی ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہی ہمارا کام ہے، مشاہدہ، مطالعہ، اور اس کے بعد بیان کر دینا اپنے تبصرے کو، جو بھی ہم سمجھتے ہیں حقیر سی رائے پیش کر دیتے ہیں. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے. اجازت، اللہ حافظ.